ابن تیمیہ 10 ربیع الاول ہجری 661 مطابق 20 جنوری 1263 عیسوی کو روم ملک سلطنت روم میں پیدا ہوا اور اس کی موت 20 ذی القعدہ 728 ہجری مطابق 26 سپتمبر 1328 عیسوی کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ہوئی ہے، بحالت قید جیل میں، جس کو عوام جسے دمشق کہتی ہے، جس کا اصل نام دمشق ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے بڑے بڑے جید علماء کرام نے جو آرا پیش کی ہے، مختصراً سماعت کیجئے۔ اگر میں سب کے نام لوں تو اس کے لیے گھنٹوں گھنٹہ آڈیو ریکارڈ کرنی پڑیں گی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہجری 683 اور وصال ہجری 756 میں ہوا، وہ ابن تیمیہ کے ایسے عقائد جو امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ پہلے اجماع امت کو سمجھ لیجئے کہ اجماع امت حجت ہے۔ اجماع امت کہتے ہیں امت کے بہترین افراد کسی ایسے مسئلے پر جمع ہو جائیں جس پر قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ کوئی حکم موجود نہ ہو، تو ان کا جمع ہو جانا اجماع کہلاتا ہے، اور اس اجماع کے خلاف کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اجماع امت کی حجیت پہ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے، یعنی جس پر تمام مسلمان جمع ہیں اس سے ہٹ کر کوئی راستے پر چلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے چلنے دیں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اسے بہت بری جگہ پلٹنے کی یعنی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اجماع امت کا منکر اور اس کے حجیت کا منکر، اجماع کا پھاڑنے والا توڑنے والا جہنمی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک بھی سماعت کر لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ولالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور خدا کا دست قدرت جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ رہا دوزخ میں الگ ڈالا جائے گا۔ یہاں صاف فرمایا گیا جو اجماع امت کے خلاف کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث جو مشکات شریف میں صحیح مسلم سے لی گئی ہے، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاہلیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جو شخص فرما برداری سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ کر مرا وہ جاہل ہو کر مرا، وہ جاہل ہو کر مرا۔ آپ دیکھیں جو اجماع امت کا توڑنے والا پھاڑنے والا ہے وہ جاہل ہو کر مرنے والا ہے۔ ابن تیمیہ نے اجماع کے خلاف کیا کیا؟ یہ بہت بڑے عالم جن کی امامت پہ، جن کی عدالت پہ، ثقافت پہ 7 صدیاں گواہ ہے، یعنی علامہ تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن تیمیہ کے تفردات یعنی ایسے مسائل جس میں اس نے اجماع کے خلاف کیا۔ مثلا اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ مکان چینج کرتا ہے، اللہ کا سائز عرش کے برابر ہے، نہ عرش سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، اس کے مطابق دوزخ فنا ہو جائے گی، اللہ کا کوئی نبی معصوم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے سفر گناہ ہے، اور اس سفر میں جو نمازیں ہیں وہ قصر نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، حیض والی کو طواف کعبہ جائز ہے اور اس پر اس بات کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ اور لکھتا ہے کہ حضور کا وسیلہ حرام ہے، ان سے استشفاء حرام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا حرام ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ جب میں دمشق میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جامع مسجد کے ممبر پر ابن تیمیہ واعظ کر رہا تھا،
تو سب سے اوپر کی سیڑھی پر بیٹھا تھا، پھر ایک درجہ نیچے اترا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے ایسے ہی اترے گا جیسے میں سیڑھی سے اتر رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، اس خبیث اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطی کہا، خطا کرنے والا، قرآن و سنت سے منہ موڑنے والا، تمام صوفیہ کو گالی دی۔ حضرت علی کے حوالے سے کہتا ہے انہوں نے 70 جگہوں پر قرآن و حدیث کی مخالفت کی۔ اتنا ہی نہیں، مشہور امام صوفی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تک اس نے سڑی سڑی گالیاں دی۔ یہ ہے ابن تیمیہ کے وہ تفردات جس بنا پر علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء نے اس کی تکفیر کی، اسے گمراہ گر کہا۔ اس میں سے مشہور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش ہجری 849 اور وصال ہجری 911 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں میں نے ابن تیمیہ کا انجام دیکھا، اسے ذلیل کیا گیا، اس کی برائی کی گئی، اس کی تضلیل اور تکفیر ہوئی، یعنی اسے گمراہ کہا گیا، کافر کہا گیا۔ علامہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ جوانی میں ابن تیمیہ کی علماء نے خوب تعریفیں کی، لیکن جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوا تو یہی تعریف کرنے والے اس سے کٹ گئے، کیونکہ اس کے تفردات بڑھتے چلے گئے، قرآن و سنت کے خلاف اس کی منمانی بڑھتی چلی گئی۔ علامہ زاہد القوثری فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی طرفداری کرنے میں علماء نے جلدی سے کام لیا، اس زمانے کے علماء نے، لیکن جب اس کے معاملات لوگوں کے سامنے آتے گئے تو پھر لوگوں کے لیے پلٹنا مشکل ہو گیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جن کا وصال ہجری 1350 میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے ہم زمانہ میں سے امام صدر الدین بن وکیل شافعی ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اور امام ابو حیان جو کہ اس کے گہرے دوست تھے، جب اس کی بدعات و خرافات کی انہیں خبر ہوئی تو وہ اس سے کٹ گئے اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس سے دور رہیں۔ امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے ایک کتاب باقاعدہ اس کے رد میں لکھی جس کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ اس میں امام تقی الدین سبکی لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے توسل اور استغاثہ پیش کرنا جائز ہے، کسی مومن نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، اس کا پہلا انکاری ابن تیمیہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن حجر حتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک کتاب مشہور ہے الخیرات الحسان، کون نہیں جانتا علامہ ابن حجر کو؟ یہی علامہ ابن حجر جن کی پیدائش ہجری 909 میں اور وفات 973 میں ہوئی، 973 ہجری میں، وہ اتنا زبردست رد کرتے ہیں ابن تیمیہ کا، بہت سخت رد انہوں نے کیا۔ ان کے کچھ الفاظ آپ سماعت کر لیں۔ وہ ابن تیمیہ کے حوالوں سے کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کو نجاست کے گڑھے میں پھینک دیا جائے، وہ بدعاتی گمراہ کرنے والا ہے، اللہ نے اسے گمراہ کیا، رسوائی کی چادر اسے پہنا دی، اس کا انجام ذلیل ہونا اور محرومی اس پر واجب کر دی گئی۔ وہ ہے کون جو اس کی بکواس کو سنا جائے؟ وہ ہے کون جو اس کے باتوں پر کان دھرا جائے؟ اللہ نے اسے نامراد کیا، اس کی سماعت و بصارت یعنی حق سننے اور حق کو دیکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ امام علامہ ابن حجر نے یہ بات الجوہر المنظم فی زیارت القبر شریف النبوی المکرم میں یہ تفصیل کے ساتھ ابن تیمیہ کا رد کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں، ابن تیمیہ کو 7 صدیوں میں بڑے بڑے علماء نے گمراہ کہا ہے، جن کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، اور اس کی تکفیر کرنے والوں میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، جن میں مشہور شارح بخاری حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ بھی اسے کافر کہتے ہیں۔ اب جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی صاحب بتائیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں گمراہ کہا یا لوگوں نے انہیں گمراہ کہا، حالانکہ وہ عاشق رسول تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ان کا عشق پھوٹ رہا ہے ابن تیمیہ کے لیے،
یہ علماء کرام کے نزدیک غلطی پر ہیں، انہیں تحقیق نہیں تھی ابن تیمیہ کے حوالے سے، تو جامعہ نظامیہ والے اپنے موقف کو واضح کریں کہ وہ ہیں کس مسلک پر۔ اگر وہ اہل سنت و جماعت پر ہیں تو ابن تیمیہ سے ہمدردی کیوں؟ حالانکہ آج جامعہ نظامیہ سے فتویٰ نکلتا ہے کہ غیر مقلد مر جائے تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے، یہ فتویٰ میرے پاس ہے، اور یہ آڈیو جو مفتی صادق محی الدین کی میں نے آپ کو سنائی، اگر آپ کو یہ صاف سنائی نہیں دے رہی ہے تو آپ مجھ سے یا ہمارے سنی جمعیت الاحناف کے ممبران سے اسے حاصل کریں، اس کی باقاعدہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا پارٹ بائی پارٹ ہم رد کریں گے جو انہوں نے مرزا قادیانی کو صاحب اور بڑے ادب و احترام سے، اور قاسم نانوتوی کو رحمت اللہ علیہ کا معاذ اللہ اس خبیث اعظم کو، تو جامعہ نظامیہ والوں کا ہمیں رد کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے آپ کو سنی کہہ کر آرا سے اولیاء کے نام پر، میلاد پر، نیاز و فاتحہ پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ ہم سنی ہے، جبکہ وہابی دیوبندیوں کو آج تک نہ انہوں نے کافر کہا نہ گمراہ کہا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور ان کے مسلک حق سے اتنا بغض ہے کہ انہوں نے وہابیہ کو قریب کر لیا، اور ان کے بہت سے فارغین جامعہ نظامیہ کے جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مولوی احمد رضا خان مرحوم، بتاؤ جسے دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کہتی ہے، جس نے 1300 کتابیں 55 علوم میں لکھی ہے، ان کا نام لینے میں تمہیں جو ہے زبان ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، اور ایسے گمراہوں کافروں کو اتنے ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سنی کس بنا پر کہتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابن تیمیہ اتنا بڑا خبیث شخص ہے کہ اس نے کئی مسئلوں میں امت کے خلاف کام کیا، امت کے اجماع کے خلاف کام کیا۔ ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو طلاق رجعی کہا ہے، جبکہ پورے دور نبوی میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور مرتضوی میں، اور تمام صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہے، اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اور کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ وہ خبیث شخص ہے جس نے 3 طلاق کو ایک طلاق رجعی کہا اور کہا بیوی نکاح میں رکھنا جائز ہے، اور یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 آپ دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب 3 طلاق دے دی جائے تو اب بیوی اس شوہر کے لیے بغیر حلالے کے حلال نہیں ہے، یعنی جب تک دوسرے سے شادی نہ کرے، پھر وہ دوسرا نہ چھوڑے، جب تک یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے تو صاف کہا کہ 3 طلاق 3 ہے، اب بیوی اس کے لیے حلال نہ رہی، تو قرآن نے یہاں کہا کہ ایک سال میں دی جائے تبھی 3 ہوں گی، اور ایک مجلس میں دی جائے تب 3 نہیں ہوں گی۔ قرآن نے مطلق کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم ظاہری غیر مقلدین کے امام و پیشوا نے بھی صاف سکھا ہے کہ جب قرآن نے قید نہیں لگائی تو اور کوئی کیسے قید لگا سکتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نہیں ایک ہے۔ تو ابن تیمیہ وہ خبیث شخص ہے جس نے 3 طلاق کو طلاق رجعی قرار دیا، اور اس بنا پہ اس کے شاگرد کو اونٹ پر بٹھا کر پتھروں سے مار کے شہر سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو شخص یہ کہے کہ سرکار کی قبر انور پہ بنیت زیارت حاضری دینا گناہ ہے، سرکار کا کوئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مکان چینج کرتا ہے، عرش کے برابر ہے، یہ سارے کفریہ عقائد ہیں۔ ان عقائد کے بنا پر بڑے بڑے علماء کرام نے اسے گمراہ قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے۔ اب جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب کو کون سی نئی تحقیق ہو گئی ابن تیمیہ کے مرنے کے 700 سال کے بعد کہ اسے شیخ الاسلام وغیرہ، ہاں وہابی دیوبندی کہتے ہیں، تو وہابی دیوبندی تو ابلیس کو بھی حضرت کہہ دے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں سے ہمارے اختلاف اس میں تھوڑی ہے کہ وہ آپ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کیوں کہتے ہیں، وہابیہ سے ہمارا اختلاف عقائد میں ہے۔ آپ نے کیوں کہا آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو؟ ہم سے کہا جاتا ہے صاحب کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کو نہ مانے تو سنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات پر ہے تو بے شک وہ سنی ہے۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، دنیا کے کئی خطوں میں، اگر وہ معمولات اہل سنت پر، عقائد اہل سنت پر قائم ہیں تو سنی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر وہابی دیوبندیوں کے امام و پیشوا کی اس طرح تعریف کرنا اور یہ کہنا کہ بہت سے لوگوں نے انہیں گمراہ کہا حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر ہیتمی، یہ بڑے بڑے علماء ان کا شمار لوگوں میں ہے، اور آپ اتنے قابل ہو گئے کہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری زمانے کے لوگ اپنے پہلے بزرگوں کو متون کریں گے، ان پر تانا کسیں گے۔ یہی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔